انہوں نے کہا بیٹا جسے علم آ جاتا ہے نا اسے چپ لگ جاتی ہے، خاموش ہونا سیکھ۔ جن کے پاس علم ہے نا آج وہ زیادہ بولتے ہی نہیں، آپ کو ملیں گے بھی نہیں زیادہ آگے، کہ ان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کے نفس کے تزکیے نے ان کو اس علم سے ڈرایا ہے، علم سے خاموش کرایا۔ جو کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور آپ کا بھی میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ جو آج میری قوم بیٹھ کے جو مجھے سن رہی ہے، میرا خون سن رہا ہے میری امت کا، میں جانتا ہوں کتنا بوجھ ہوگا لوگوں کے، میں سمجھ سکتا ہوں اس درد کو، کتنی تکلیف ہوگی ایک شخص جو بیٹھا ہوا مجھے سن رہا ہے، کتنی کمپلیکیشنز میں ہوگا اس ٹائم پر کہ اس کی پوزیشن کو ہی نہیں سمجھ سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو بدلنے کے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس درد کو۔ اب وہ جو کیونکہ لینتھی ہو رہا ہوگا نا، اس میں انسان کی ویلیوز چیلنجڈ ہوتی ہے، اس کا علم چیلنجڈ ہوتا ہے، اس کا تجربہ چیلنجڈ ہوتا ہے، اس کی تربیت چیلنجڈ ہوتی ہے، اس کی ماضی کی پرورش چیلنجڈ ہوتی ہے، اور ایک ٹائم پر انسان آ کے کہتا ہے لیٹس چینج، اٹس ٹائم ٹو چینج۔ گڈ، یہاں تک تو اچھا تھا، مگر جو وہ چینج ہوتا ہے نا بغیر علم کے، جو سیکنڈ فیکٹر ہے یعلمہم الکتاب، وہ جو بغیر علم کے تبدیلی لاتا ہے نا، اس پہ انسان نے بہت غلطیاں کی، بڑے بلنڈرز مارے اور بہت بنڈ مارے اس کو، کیونکہ اس کا کوئی استاد نہیں تھا۔ پہلا کام تو اچھا ہو گیا کہ تو اپنے اس ہال سے باہر نکلا، کنویں سے مینڈک باہر نکلا، اچھی بات ہے، اپنے اندر کی برادریوں اور چھوٹے پنے سے باہر نکلا، اچھی بات ہے، اندر کی تکلیف سے رب کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلا، اعلیٰ ترین بات ہے۔ مگر رب کی تلاش کرنے بھی گیا، یا دنیا کے اندر بھی کچھ تلاش کرنے گیا، یا من کی بھی تلاش کرنے گیا، اگر بغیر ایک استاد کے گیا اور بغیر اس علم کے کیا جو اللہ نے کائنات میں اتارا ہوا ہے، پیور گمراہی ہوگی اور کچھ نہیں۔ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جی میں پہنچ بھی گیا اور میں انسان بھی رہا بغیر قرآن حدیث اور وحی کے، مشکل بات ہے۔ کچھ فیکٹرز تو ہوں گے جو جنرلی فطرت کے ٹھیک ہو، مگر تفصیل تو شریعت ہی بتائے گی نا انسان۔ تو بل گیٹس پہنچ گیا وہاں تک جہاں تک اسے پہنچنا تھا نا، مگر اس کا سائیکو انالیسس کر کے پتا چلے گا کہ اندر کے کلیجے کے اندر سٹیٹس کیا ہے اس ٹائم پر انسانیت۔ پولیو کے اوپر پیسے لگا کے، اسکیمز لگا کے، تو ایک فیکٹر اچھا ہو گیا نا کہ بھائی آپ بہت اچھے ویلفیئر ورکر بن، اور میں یہاں پر بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ تو زندگیوں میں اتر کے پتا چلتا ہے نا کیا کیا مسائل ہوں گے اندر، کیا کیا سائیکوپیتھیز ہیں اندر انسان کے۔ وہ تو آپ جتنا کلوز آتے ہیں تو پتا چلتا ہے نا بھائی، وہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ میں جب دین سیکھنے نیا شروع ہوا نا، تو میں اپنے اساتذہ کے آگے نا بہت بولتا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ وہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوا تھا نا۔ تو ہمارے ہاں being bold is to be being very ہمارے ہاں بولڈ ہونا، زیادہ بولنا ویسٹرن، مطلب he's very charming، یہ والا ہم کہہ دیتے ہیں۔ تو استاد جی ہنستے تھے ہمیشہ، میں ہمیشہ نا استاد جی کے آگے اپنی بہت زیادہ نا بس فضول کی بھی بیچ میں مستی بھی چل رہی ہے، یہ بھی وہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ حسن یہ ہے میرے اندر نہیں ہے، he is beautiful, I am not۔ تو میں آہستہ آہستہ خاموش ہونا شروع ہوا، اس حد تک کہ مجھے ایک شخص نے ہماری مسجد میں ایک بڑا اچھا جملہ کہا جب میں نماز پڑھتا تھا اپنے ابتدائی سال۔ انہوں نے کہا بیٹا جسے علم آ جاتا ہے نا اسے چپ لگ جاتی ہے، خاموش ہونا سیکھے۔ جن کے پاس علم ہے نا آج وہ زیادہ بولتے ہی نہیں، آپ کو ملیں گے بھی نہیں زیادہ آگے، کہ ان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کے نفس کے تزکیے نے ان کو اس علم سے ڈرایا ہے، علم سے خاموش کرایا۔ اور علم کی پہلی شان ہی یہی ہے کہ جب یہ آپ کو آتا ہے نا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ جاہل کتنے۔ میں جانتا ہوں مجھے کیا آدھا علم کیا ہے، جاننا کہ مجھے کیا نہیں آتا۔ گہرا نقطہ ہے، نوٹ کریے۔ یزکیم سے آگے والا تھوڑا ڈسکس کر رہا ہوں، I'm about to take a switch there۔ علم، آدھا علم جاننا مجھے کیا نہیں آتا، اور آدھا علم جاننا کہ میں نے کیا جاننا ہے۔ یہ کوئی علم نہیں ہوتا کہ مجھے کیا آ گیا ہے،
علم صرف یہ جاننے کا نام ہے کہ مجھے کیا نہیں آتا. بڑے گہرے جملے ہیں. یہاں تو کسی کو 2 حدیثیں آ جائیں نا, یا تھوڑا سا گہرا نقطہ آ جائے قرآن حدیث پہ بات کر, وہ کنٹین ہی نہیں کر سکتا, اس سے پھٹ جائے گا اپنے علم کے ساتھ. دکھ جائے گا آپ کو, محفل میں بیٹھے ہوں گے خاموشی نہیں رہ سکتے. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے, اللہ اکبر, فوت ہو گئے. اب تو علماء تو فوت ہو رہے ہیں سارے. 6 علماء فوت ہو گئے 1 مہینے کے اندر. شاید یہ غم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے. باپ چلے گئے ہمارے, جو اصل شرعی باپ تو اصل لحاظ سے تو وہی تھے جنہوں نے ہمیں پڑھایا لکھایا سمجھایا. وہ نہیں ہوں گے, یہ ہمارے جیسے ہی بول رہے ہوں گے بیچ. حق تو ان کا تھا بولنے کا, لیکن لفاظیاں چل گئی, ہمارے کلام کو تھوڑی شہرت مل گئی, تو لوگوں نے شیخ عاطف ہی اٹھا دیا. اصل تو وہ لوگ تھے جو چلے گئے اس دنیا سے, اور جو جا رہے ہیں انتزاع العلم, علماء فوت ہو جائیں. تو یہاں تو علم آ جائے, علم کو بھی تزکیے میں تھوڑا سا علم آ جائے مزاج بدل جاتا ہے. تھوڑا سے کوئی اصول فقہ, اصول حدیث, عقیدہ, ناب سر پا جائے مزاج ہی بدل جاتا ہے. میں ایک نام لوں گا صرف پاکستان کے, جھنگ میں ہوتے ہیں وہ, ایک نام, علم کا کباڑ خانہ کہتے ہیں ہماری علمی دنیا میں. ان کو اتنا اللہ نے علم دیا, مگر حلم اتنا ہے, عاجزی اتنی ہے. اللہ گھر دیکھ لیں آپ تو مجھے ہی شاید اپنے اندر جو ہے نا مطلب ڈوب مرنا چاہیے, اتنی عاجز. اور جب ملیں تو سیکھنے والا رویہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں استاد جی تھوڑا لحاظ کریں آپ, تھوڑا تو کہیں مطلب اتنی عاجزی. اللہ میں دیکھ لیں 4 باتیں کیا سیکھ لی ہیں, آواز ہی ایسی نکل جاتی ہے آگے. تزکیہ انسان کو اس سٹینڈرڈ پہ لاتا ہے جہاں پر اسے ہونا چاہیے. زندگی کے سلسلوں سے گزرتے ہوئے ڈینٹ لگے. اچھا جو گزرا نہیں ہے نا, پیچھے بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں کی بات کرے تو اچھا. وہ معاملات کی بات کیسے کر سکتا ہے جب وہ گزرا ہی نہیں, جب وہ باپ ہی نہیں بنا, جب وہ بیٹا ہی نہیں بنا, جب وہ بھائی نہیں بنا. لیکن آنا تو ہے نا, کام کرنا ہے. مگر جو باہر جاتے ہیں وہ پھر انہوں نے ٹائمنگ فکس کر دی ہیں کہ جی اللہ کا ٹائم یہ ہے اور دنیا کا ٹائم یہ. اور یہ جو سوال بھی آتا ہے دین دنیا, نہیں, سب کو ساتھ رکھتے ہوئے, غموں کو, دکھوں کو, مزاجوں کو, تکبروں کو, حسد کو, بغض کو, کینے کو, ماروں کو, ماضی کے غموں کو ساتھ رکھتے ہوئے you need to come in front of the audience. آپ کو آنا پڑے گا لوگوں کے سامنے ان سب چیزوں کے ساتھ, اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر رکھتے ہوئے کہ جی میں سامنے ہوں اور میں آج بھی وہی بات کروں گا جو اصول میں بات ہو.